ناظرین، جیسا کہ اسرائیل غزہ سٹی پر فل سکیل اٹیک شروع کر چکا ہے اور کھل کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اب اس تازہ حملوں کے ذریعے جو ہے وہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مصر کے اوپر الزام لگایا ہے کہ مصر جو ہے وہ امپریزن کر رہا ہے فلسطینیوں کو، غزہ کے لوگوں کو، جو کہ بہت بڑا الزام ہے اور مصر کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے۔ تو اس پر پورے ریجن کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ سعودی عربیہ کا بہت ہی سخت رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 23 مہینوں کے بعد یہ رد عمل جو ہے، اور ایون یہ بھی کہہ دینا کہ ہم ابراہم اکارڈ توڑ دیں گے، وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے، وہ انف نہیں ہے اسرائیل کو روکنے کے لیے، اور اس کے لیے کوئی عملی اقدامات کرنے پڑیں گے، اس کے لیے معاہدے جب وہ عملاً توڑنا پڑیں گے، کوئی ایسا اقدام اٹھانا پڑے گا یا امریکہ پر اس سطح کا پریشر جب وہ ڈالنا پڑے گا کہ اس کو جب رکوایا جائے، وگرنہ یہ کس صورت جب وہ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ریجن سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ پورے ریجن میں ایک پینک کی صورتحال ہے۔ یہ جو منتھ ہے ناظرین، یہ بہت زیادہ اہم ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو اسی منتھ میں یورپی یونین جو ہے وہ یورپ کے بڑے ممالک جو ہے وہ ایران کے اوپر سینکشنز لگا رہے ہیں، اور اگر وہ انٹرنیشنل سینکشنز ایران کے اوپر لگا دیتے ہیں تو یہ ایک بہت غیر معمولی صورتحال ہوگی، اور اس سے ایسکلیشن عالمی سطح کے اوپر جب وہ بڑھے گی۔ ایک یہ واقعہ ہونے جا رہا ہے۔ پھر اسی منتھ جب وہ فلسطین کی ریکگنیشن ہوگی، اس کو روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل ہر طرح کا اقدام اٹھائیں گے، اور وہ غزہ اور ویسٹ بینک میں ایسکلیشن کریں گے، اور ریجن کے اندر جب ایسکلیشن کریں گے، ہو سکتا ہے وہ ایران کے پر حملہ بھی کر دیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب یہ کانفرنس ہونے جا رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے ایران پر حملہ کر کے اس کو جب رکوایا تھا۔ یہ اس سے بڑا کوئی اور اقدام بھی ان کی جانب سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہی یو این کا یہ سیشن ختم ہوگا تو اس کے بعد عرب لیڈرشپ جو ہے وہ ماسکو روانہ ہوگی، اور پیوٹن کی دعوت کے اوپر یہ عرب لیڈرشپ، جس میں MBS بھی شامل ہیں، وہ ماسکو کا دورہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا غیر معمولی ہے۔ اور چائنا کو بھی کہا جا رہا ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کی جانب سے، اور رشیا کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ فلسطین کے معاملے میں اپنا زیادہ کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ تو امریکہ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ حل کروانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت امریکہ کی اب صورتحال دیکھیں، ان کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، سیکریٹری آف اسٹیٹ ہمیشہ امریکہ کا جو ہے وہ کبھی ایک ملک، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے، کبھی کوئی ریجن۔ جب سے یہ ایڈمنسٹریشن آئی ہے اور ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو دیکھیں، ابھی تو کتنے ہفتے گزر گئے ان کا ایک دورہ بھی نہیں ہوا، اور ٹوٹل انہوں نے کتنے دورے کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوورآل امریکہ خود آئسولیشن میں ہے۔ وہ کس ریجن کا دورہ کریں مجھے بتائیں۔ مڈل ایسٹ آئیں گے تو کیا بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ یورپ جائیں گے تو کیا بات کریں گے، کیونکہ یورپ کے ساتھ نہ یوکرین پہ معاملہ طے ہو پا رہا ہے، نہ ٹریڈ کے اوپر جب وہ معاملہ طے ہو پا رہا ہے۔ اچھا جی، لیٹن امریکہ جائیں گے تو کیا بات کریں گے، وہاں تو آلریڈی جنگوں والی صورتحال ہے اور جو انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے۔ اگر وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا آئیں گے تو وہاں پر جب وہ آ کر کیا بات کریں گے۔ ابھی جو آخری دورہ ان کا ہوا ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ہوا، جو کہ ناکام ہو گیا۔ جاپان جائیں گے اپنے بڑے اتحادی کے پاس، تو وہاں پر جا کر کیا بات کریں گے، کیونکہ جاپان کے ساتھ آلریڈی کرائسس چل رہا ہے۔ ساؤتھ کوریا جائیں گے تو کیا بات کریں گے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں، یہ تو امریکہ کی صورتحال کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ چائنا اور رشیا کے دورے ہو رہے ہیں، ملک ان ملکوں کے دورے کر رہے ہیں، اور ان کے جو ہائی آفیشلز ہیں وہ مختلف ریجنز کے دورے کر رہے ہیں، انویسٹمنٹس اور آگے پلانز جب اناؤنس کر رہے ہیں، اور امریکہ کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اب رشیا اور چائنا کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مزید فلسطین کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور وہ کریں گے، لیکن اس کے لیے پہلے مڈل ایسٹ کی ایک متحدہ قیادت کو سامنے آنا ہوگا، جو ان کو انوائٹ کرے کہ آپ جو ہے وہ آ کر کردار ادا کریں۔ تو جو ماسکو میں سمٹ ہوگا وہ بھی بڑا غیر معمولی ہونے جا رہا ہے۔ اور جو لیبنان میں صورتحال ہے، ایکسپرٹس لیبنیز گورنمنٹ کو وارن کر رہے ہیں کہ ان کے اقدامات بہت خطرناک ہیں، اور سیم اسی طرح جو سیریا میں امریکی پالیسیز ہیں وہ بھی ایک وہاں پر ایک انریسٹ کو جو ہے وہ جنم دے رہی ہیں۔ تو یہ تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں ذرا وینزویلا سے۔ وینزویلا کی ایک لانگ ہسٹری ہے فلسطین کی سپورٹ کی اور جسٹس کی، انصاف کی لڑائی لڑنے والے ملک کے طور پر وینزویلا جانا جاتا ہے، اور کئی دہائیوں سے وہ امریکن ہیجمنی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے اس سے پہلے ہر طرح کا ٹول جو ہے وہ استعمال کیا جا چکا ہے۔ تو اب جو ہے وہ باقاعدہ ملٹری وینزویلا کے خلاف جو وہ بھیج دی گئی ہے پریزیڈنٹ مڈورو کی رجیم چینج کرنے کے لیے، اور بالکل اس کا حشر نشر جو ہے وہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ آئل ہے، گولڈ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔
تو جناب علی پریزیڈنٹ مڈورو جو ہیں انہوں نے آج کچھ دیر پہلے ٹی وی سپیچ کی ہے اور ٹی وی سپیچ میں انہوں نے کہا ہے کہ کتنا زیادہ خطرہ ہو چکا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت وینزویلا کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ وینزویلا کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو پھر ہم لڑیں گے، جیسے ویتنام کے لوگ لڑے، جیسے باقی کنٹریز کے لوگ لڑے جن کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا، تو پھر ہم اسی طرح سے آرمڈ سٹرگل جو ہے وہ کریں گے، یعنی اسلحہ اٹھا کر لڑیں گے امریکہ کے ساتھ۔ اس طرح سے پھر ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے نہیں رہیں گے اگر امریکہ نے اٹیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ حد درجہ ہمیشہ سے ہماری پالیسی ڈپلومیسی رہی ہے، ڈائیلاگ رہا ہے، کسی بھی طریقے سے معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ باتیں نہ پہلے مانی گئی نہ اب مانی جائیں گی، تو اس لیے ہم تیار ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جیسے عراق کی انویژن کی گئی تھی ایک فیک نیریٹو بنا کر ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا، تو یہاں پر ڈرگز کا ایک فیک نیریٹو بنا کر وینزویلا کی جو انویژن ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور ادھر امریکہ جو ہے وہ F-35 جو فائٹر جیٹس ہے وہ ڈپلائی کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں کچھ دیر پہلے یہ واقعہ ہوا ہے کہ وینزویلا کے جو جہاز ہیں وہ امریکی وارشپس کے اوپر سے فلائی کیے ہیں، تو وہاں پر یہ اسکیلیشن جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے کہا کہ ہم براڈر ملٹری کیمپین کر رہے ہیں، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ سینٹ میں ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے اور اب مڈورو نے باقاعدہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ہمارے اوپر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، اس کے حد درجہ خدشات موجود ہیں اور امریکہ کی یہی انٹینشنز ہیں، اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ہم بطور قوم لڑیں گے امریکہ سے۔ US deploys 10 fighter jets and flaring Venezuela tensions. Maduro warns of armed struggle as Venezuela jets challenge US ships. وینزویلا کے جہاز ہیں وہ امریکی وارشپس کے اوپر سے گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کنٹری جو ہے وہ پریپیئر ہے ٹو انٹر a stage of armed struggle۔ اب وہ اس کو جنگ کا نام کیوں نہیں دے رہے اور armed struggle کیوں کہہ رہے ہیں؟ آرمڈ سٹرگل وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، اس کے خلاف لڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا، تو وہ کئی سال پر مبنی ایک جنگ ہوگی جو کائنڈ آف افغانستان میں لڑی گئی، اور سب سے بڑا اس کا مظاہرہ جو ہے وہ آپ کو ویتنام کے اندر نظر آتا ہے، تو ایک طویل سٹرگل تھی، تو اس لیے وہ اس کو آرمڈ سٹرگل کا نام دے رہے ہیں کہ یہ پھر ہماری آزادی کی جدوجہد ہوگی جو ہم اسلحہ اٹھا کر جو وہ کریں گے۔ جنگ تو اس صورت میں ہوتی ہے نا کہ بھئی کوئی برابر کی فوجیں ہیں تو ایک طرح سے وہ آمنے سامنے آ گئی ہیں، تو ظاہر ہے امریکہ کی ملٹری پاور کا تو کوئی سامنا نہیں ہے، تو جب اگر امریکہ انویژن کرے گا تو پھر یہ کئی سال کی لمبی جنگ ہوگی۔ اگر کوئی فورن اگریشن ہوتی ہے، غیر ملکی اگریشن ہوتی ہے، امریکہ کا حوالہ انہوں نے دے رہے ہیں، تو ہم پوری طرح سامنا کریں گے۔ اور وینزویلا نے ہمیشہ اپنے آپ کو ڈائیلاگ کے لیے پیش کیا ہے، لیکن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ رسپیکٹ کی جائے۔ رجیم چینج کی امریکہ جو وہ فیصلہ کر چکا ہے، اور اس کو وینزویلا کے صدر نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کی بہت بڑی مسٹیک ثابت ہوگی۔ ریکلیس پلانز فار انٹرونشن ہے امریکہ کے، ریکلیس پلانز ہیں، وہ انٹروین کرنے جا رہے ہیں، اور جیسے انہوں نے فیبریکیٹڈ ایلیگیشنز لگائے تھے عراق کے اوپر ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے 2003 میں، تو اسی طرح کے آج بھی وہ الزامات لگا رہے ہیں انویژن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ تو یہ باتیں ساری انہوں نے کھل کر آج قوم کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور وینزویلین جیٹس بز اوور US ڈسٹرائر، پینٹاگن کہہ رہا ہے 2 military aircraft belonging to the Maduro regime flew near a US Navy ship in international waters۔ تو وہ کشیدگی ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ ان کے جو جیٹس آئے ہیں وہ ذرا دیکھنے آئے ہوں گے کہ کیا تیاریاں جو یہاں پر کی جا رہی ہیں، انٹیلیجنس لینے کے لیے آئے ہوں گے۔ تو یہ وینزویلا کی صورتحال ہے، چونکہ ایک ہی جنگ ہے تو اس لیے ہم وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اب جناب علی ٹرمپ نے کچھ دیر پہلے ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حماس کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوسیشنز کر رہے ہیں۔ ٹرمپ سیز US in very deep negotiations with Hamas urge release of the hostages۔ تمام قیدیوں کو رہا کروانے کے لیے ہم حماس کے ساتھ ڈیپ نیگوسیشنز کر رہے ہیں۔ اب تمام اگر میڈیا دنیا کا اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، ڈیپ نیگوسیشنز، بڑے گہرے ہم مذاکرات حماس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو بہت سارا میڈیا آؤٹ لیٹ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں ایون امریکہ کا اور یورپ کا، تو آپ کو وہ اسی انداز میں بیان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ دیکھیں ٹرمپ بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں، امریکہ از پشنگ ہارڈ فار سیز فائر، یہ اس طرح کی باتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اس طرح کا نیریٹو دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو صحیح انداز میں دیکھنے کا طریقہ وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک پیٹرن کا حصہ ہیں، اور وہ پیٹرن یہ ہے کہ ایک سمبولک ایفرٹس فار سیز فائر آل دا ٹائم ہونی چاہیے، تاکہ میڈیا میں یہ خبریں جب یہ رہے کہ اسرائیل نے غزہ سٹی کے اوپر اٹیک کر دیا ہے تو ساتھ ہی یہ خبر بھی آنی چاہیے کہ ٹرمپ حماس کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔
دیکھیں حماس ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کو کتنا پریشرائز کر رہا ہے. ٹرمپ کو یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا. حالانکہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پچھلے ویک وائٹ ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی جس میں ٹونی بلیئر جنہوں نے عراق کے اوپر اٹیک کیا تھا اور 1 ملین آپ کو پتا ہے 1 ملین عراقی جو اپنی جانوں سے گئے اس حملے میں, وہی ٹونی بلیئر صاحب جو ہیں وہ اب غزہ میں یہ مکمل طور پر شریک ہیں اور وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہو چکی ہے, پلان فائنلائز ہو چکا ہے. اور جس طرح سے جی ایچ ایف جو اسی پلان کا حصہ ہے, ٹونی بلیئر کا انسٹیٹیوٹ اور جیرڈ کوشنر جو ٹرمپ کا داماد ارسال ہے, جس طرح سے جی ایچ ایف جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر رہی ہے, وہاں پر ایڈ کے نام کے اوپر جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر آپ وہ پوری داستان سن لیں تو آپ کی روح کانپ جائے گی. جیسے کیڑے مکوڑوں کی طرح جو وہ فلسطینیوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پر کئی کلومیٹر ان کو پیدل چل کر جو ہے وہ آنا پڑتا ہے, رات کو جانا پڑتا ہے, اور ارد گرد جو ہے وہ ان کے گولیاں چل رہی ہوتی ہیں بالکل غیر انسانی طریقے سے. اور جو تھوڑا سا کھانا تو ان کو دیا نہیں جاتا, تھوڑا سا کھانے کے ڈبے جو ہے وہ ایڈ سائڈ سے باہر دروازے کھول کر پھینک دیے جاتے ہیں, ان کو ڈیلیور بھی نہیں کیے جاتے, پھینک دیے جاتے ہیں, اور وہ بس فلسطینی ان میں سے اٹھا رہے تھے. اور بہت معمولی سا ایک سمبولک سا, تو 400 ایڈ سائٹس تھیں یونائٹڈ نیشن کی, جس کو ختم کر کے اسرائیل نے صرف 4 سائٹس بنائی ہیں, جس میں سے سمبولیکلی صرف 3 چل رہی ہیں, اور وہ بھی صرف ساؤتھ میں, تاکہ آپ کو نارتھ سے نکل کر ساؤتھ میں جانا پڑے. اور یہ سارا ایک پیٹرن تھا کہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کا. تو روزانہ جی ایچ ایف وہاں پر لوگوں کو مار رہی ہے, اور یہ جو غیر انسانی ڈی ہیومنائز کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کو, انسانوں کی طرح ان کو ٹریٹ ہی نہیں کیا جا رہا, ڈی ہیومنائز کیا جا رہا ہے. اس سے بڑا کوئی ظلم اس کرۂ ارض کے اوپر اس وقت ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ سب ان کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے, جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیپ نیگوسیشن جو وہ کر رہے ہیں. تو یہ صرف ایک سمبولک ایفرٹس ہیں, اور یہ صرف ریجن کو بتانے کے لیے ہیں کہ دیکھیں ٹرمپ کو تو یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا. تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بائیڈن نے وہ جو ایک ادھر سے سی والی سائڈ سے کہہ رہا تھا کہ ہم ایڈ بھیجیں گے, اور پتہ بعد میں چلا کہ اس کے ذریعے تو امریکن فوج نے براہ راست فلسطینیوں کے خلاف آپریشنز میں حصہ لیا. بعد میں وہ ساری چیزیں جب ثابت ہوئیں, تو یہ عربوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ٹرمپ جو اس کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا اور بڑی کوشش کر رہا. تو ایک نتنیاہو امریکہ سے بھی نہیں سنبھالا گیا, یورپ سے بھی اور ریجن سے بھی اور پوری دنیا سے, اور امریکہ جس کے بغیر وہ ایک قدم چل نہیں سکتا, وہ نتنیاہو سے جو ہے وہ ٹرمپ سے اور امریکن انتظامیہ سے سنبھالا نہیں جا رہا. تو یہ عربوں کو اور مڈل ایسٹ کے مالک کو سوچنا چاہیے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو اتنا غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے اور اتنا وائلنس ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اور جب آپ کو پتا ہے, دیکھیں اچھا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ فلسطینی کو مار دیں اور وہاں پر جب وہ گریٹر اسرائیل بن جائے, اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ ان کی انٹینشنز ہی صحیح نہیں ہیں, تو کل کو کیا وہ آپ کے اوپر بھی رحم کھائیں گے؟ تو آپ کے بارڈرز کے اوپر تو ایک ایسا خطرہ موجود ہے جو اعلان یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے, اور زمینوں پر قبضہ ایتھنک کلینزنگ کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو ایران تو بھائی چارے کی بات کر رہا ہے, دوستی کی بات کر رہا ہے, یہ جو ہے یا کھل کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے. تو ایک ایسا خطرہ جو ریجن کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے موجود ہے, اس کے خلاف اتحاد نہ کرنا, اس سے بڑی غفلت اور فولشنس جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. تو اس وقت جب ٹرمپ نے یہ بات کی ہے تو غزہ میں آپ دیکھیے, غزہ چلڈرن امنگ ڈزنز کلڈ ایز اسرائیلی جینوسائیڈ ان موشن رولز آن, مزید وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں اور بچے اس میں شہید ہوئے ہیں. اسرائیلی آرمی ایشو ایویکویشن آرڈر فار دا غازاز لارجسٹ ٹاور. اب وہ باقی بلڈنگ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جلدی نکلے, ہم اس کو جو ہے وہ بام کرنے جا رہے ہیں. تو یہ وہاں پر صورتحال ہے. امریکہ میں ناظرین البتہ بہت بڑی تبدیلی اندر سے ضرور آ رہی ہے, جس کے سامنے امریکن گورنمنٹ زیادہ دیر ٹک نہیں سکیں گی. The shift against Israel in the United States that worried Trump, جو ٹرمپ کو بھی پریشان کر رہا ہے, وہ شفٹ آلریڈی شروع ہو چکا ہے. اور اس بات کا واضح ثبوت دیکھا جا سکتا ہے, جو وہاں کے انفلوئنشل لوگ ہیں وہ جس طرح سے سپیچز کر رہے ہیں, جس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. جیسا کہ ابھی سینیٹر گراہم جو کینڈیڈیٹ ہیں, انہوں نے سپیچ کی اور انہوں نے کہا کہ امریکنز کے جو ٹیکس ہیں should be used to build schools not to shed blood in Gaza. اور اس کے بعد زور کی تالیاں تھی وہاں پر اور گونج رہا تھا پورا ہال کہ امریکہ کو فنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور پروفاؤنڈ ٹرانسفارمیشن یہ دیکھی جا سکتی ہے کہ نیو جنریشن میں جو اویئرنیس ہے ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس اگینسٹ دا اسرائیلی آکوپیشن, تو یہ گراؤنڈ لیول پر پرفاؤنڈ لیول کی تبدیلی ضرور آ رہی ہے. اسرائیل نے ایک تو کہا کہ ہم ڈسپلیس کریں گے فلسطینیوں کو, اور دوسرا مصر کے اوپر الزام لگایا کہ مصر جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کو قید کر کے بیٹھا ہوا ہے. اتنا بڑا الزام, مصر کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش, اتنا بڑا الزام.
تو اس پر سعودی عربیہ کا بھی رد عمل آیا, باقیوں کا بھی آیا. سعودی عربیہ کنڈیمز اسرائیلی کالز ٹو ڈسپلیس پیلسٹینینز. وی ریجیکٹ آل فارمز آف ڈسپلیسمنٹ ریگارڈلیس آف اٹس جسٹیفیکیشن. کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہم نہیں مانیں گے فلسطینیوں کے ڈسپلیسمنٹ کی. سعودی عربیہ کنڈیم ان دا اسٹرانگیسٹ ٹرمز. انہوں نے اسرائیل کا لفظ استعمال نہیں کیا. دا پرائم منسٹر آف دا آکوپیشن گورنمنٹ ریگارڈنگ دا ڈسپلے. تو انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ آکوپیشن گورنمنٹ ہے. تو یہ باتیں ٹھیک ہے, بڑی یہ زبردست سٹیٹمنٹس ہیں, لیکن یہ نف نہیں ہے. اور قطر اور ایجپٹ ڈکرائے اسرائیلی پرائم منسٹر ریمارکس اوور پیلسٹینین امپریزنڈ ان غازہ. تو ان کا بھی رد عمل جب سامنے آیا تو ظاہر ہے کہ رد عمل تو بہت اچھا ہے, اور ماضی میں تو ایسی سٹیٹمنٹس بھی جاری نہیں ہوئی, لیکن اگین جو اسرائیل اتنے سسٹمیٹک طریقے سے غزہ میں یہ تباہی مچا رہا ہے اور کھل کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کو ڈسپلیس کریں گے, تو خالی سٹیٹمنٹ سے تو یہ رکے گا نہیں. تو اس لیے پورے ریجن میں بڑا ایک ڈیسائیڈنگ اور بڑا خوفناک جو فیز ہے وہ آ چکا ہے. دنیا آپ دیکھیے کیسے فلسطین کے ساتھ ہو رہی ہے. نیلسن منڈیلا کے جو گرینڈ سن ہیں وہ اس ایڈ فلوٹیلا میں شریک ہو رہے ہیں. نیلسن منڈیلا گرینڈ سن سیز ہی ول جوائن غازہ ایڈ بوٹ. جو نیلسن منڈیلا تھے وہ بھی بہت بڑے سپورٹر تھے فلسطین کے, ٹھیک ہے. تو اب ان کے جو گرینڈ سن ہیں وہ بھی ان کشتیوں میں سوار ہو کر غزہ کی طرف آنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اور اسپین میں دیکھیے اسپینش منسٹر نے کہا ہے کہ اسرائیلی جو سائیکلنگ ٹیم ہے وہ ایکسپیل ہونی چاہیے جو ایونٹ وہاں پر ہو رہا ہے. تو یہ وہاں پر سینٹیمنٹ ہے. اور ایسوسیٹڈ پریس نے ایک انویسٹیگیشن ناظرین جاری کی ہے نصیر ہاسپٹل کے حوالے سے. وہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا ہے, اور یہ سارے وار کرائم جب وہ جمع ہو رہے ہیں. اور دیکھیے یہ جو جینوسائیڈ کی جو باڈی ہے اسکالرز کی, اور انہوں نے باقاعدہ یہ چارج شیٹ جب وہ جاری کر دی ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو وقت بدلے گا, تاریخ بدلے گی, طاقت بدلے گی, اقتدار پھریں گے, تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال ہوں گی اور ایز این ایویڈنس استعمال ہوں گی اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ظاہر ہے کہ ہمیشہ تو اسرائیل کی طاقت نہیں رہنی, اور جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمیشہ ان کی بھی طاقت نہیں رہنی. تو پھر اس کا حساب ہوگا. اور یہ جو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے, یہی اصل چیز ہے, کیونکہ اسی کو اسرائیل اوائڈ کرنا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا نشان نہ رہے, کیونکہ وہ ری رائٹ ہسٹری جو وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال اسرائیل اس میں کامیاب نہیں ہوگا اور یہ کولیپس ہوگا. یہ اسرائیل جو ہے وہ ایز اے کلونیل اسٹیٹ اس نے کولیپس ہونا ہی ہونا ہے, آج نہیں تو کل یہ ہو کر رہے گا. یہ اس طرح سے چل ہی نہیں سکتا ہے. اور جو اس نے غلطی غزہ میں کی ہے, تو ایسوسیٹڈ پریس نے یہ جاری کیا ہے انویسٹیگیشن کہ اسرائیل نے ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا ہے جرنلسٹ کو ہاسپٹل میں. 4 مرتبہ ٹارگٹ کیا گیا ہاسپٹل کو, اور ہم اس سے پہلے اسرائیل کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے جرنلسٹ وہاں پر موجود ہیں, ہم ان کے ساتھ مسلسل جو لوکیشن ہے وہ شیئر کرتے رہتے تھے. تو جان بوجھ کر انہوں نے جو اٹیک کیا, یہ ایسوسیٹڈ پریس نے جس کا ہیڈ کوارٹر امریکہ میں ہے اس نے جاری کر دی ہے. The hospital was shelled 4 times and each time without prior warnings. اور وارننگ بھی نہیں دی گئی کہ ہم اپنے جرنلسٹ کو جب وہاں سے نکال لیں. اچھا جی, اسی درمیان جو لیبنان کی صورتحال ہے وہ ڈینجرس ہے, اور ایکسپرٹس جو ہے وہ وارن کر رہے ہیں کہ جس ڈائریکشن میں لیبنیز گورنمنٹ بڑھ رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کے مفاد کے اندر, وہ کافی خطرناک ہے. اور ہماری ہمیشہ سے یہ اسسمنٹ رہی ہے کہ نہ ہی لیبنیز گورنمنٹ رکے گی اور نہ ہی حزب اللہ ڈسارم ہوگی, کیونکہ لیبنیز گورنمنٹ تو اپنا کوئی فیصلہ کر ہی نہیں رہی. اپنا فیصلہ کرے گی تو وہ ری تھنک کرے گی نا, وہ تو کہیں سے ڈائریکشن لے رہی ہے, ڈکٹیشن لے رہی ہے, تو وہ کیسے رکے گی. اور حزب اللہ کے پاس کلیئرٹی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, تو اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی. تو اس لیے یہ معاملہ بڑھتا رہا ہے. تو ابھی لیبنیز گورنمنٹ ڈسکس حزب اللہ ڈس آرمامنٹ پلان, اور جو آؤٹ کم ہے could be decisive for the country's future. یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ جو اس کی آؤٹ کم ہے وہ لیبنان کے فیوچر کے لیے بہت ڈیسائسو ہونے والی ہے. حزب اللہ جو ہے وہ ریجیکٹ کرے گی اینی ڈیسیژن, اور جو ان کے منسٹرز نے وہاں سے وڈرا کیا کیبنٹ سے, یہ بات بالکل واضح ہے. اور لیبنان کا جو سیکٹیرین سسٹم ہے وہ کسی میجر ڈیسیژن کو روایتی طور پر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اگر سب کی نمائندگی وہاں پر نہ ہو. اگر سب سیکٹیرین گروپس وہاں پر نہیں بیٹھے ہیں تو اگر کوئی میجر ڈیسیژن لے بھی لیا گیا ہے, ویسے روایتی طور پر لیا بھی نہیں جاتا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لیبنیز گورنمنٹ کا معاملہ ہے, کوئی مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ اس اپروچ کے ساتھ کام کرتی بھی نہیں ہے. یہ مڈل ایسٹ کے لوگوں کی اپروچ نہیں ہے, مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کی یہ اپروچ ہے ہی نہیں کہ ایک ایسا سولوشن پریزنٹ کیا جائے جو تصادم کی طرف لے کر جائے. یہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کی اپروچ ہی نہیں, یہ صرف امریکہ اور اسرائیل کی اپروچ ہے.
تو روایتی طور پر بھی لیبنان میں کوئی ایسا مانا ہی نہیں جاتا کوئی ایسا ڈیسیژن جس میں سارے سیکٹیرینز کی اور ریلیجیس کمیونٹی کی اس میں پریزنس نہ ہو. تو حزب اللہ نے اس کو گریو مسٹیک کہا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو اس طرح سے ڈیل کریں گے دیٹ if it does not exist, کہ جیسے یہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں، جیسے کہ یہ ڈیسیژن ہوا ہی نہیں، ہم اس کو اس انداز میں جو ٹریٹ کریں گے. گورنمنٹ کا جو پش ہے حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے لیے in accordance with the US plan only serves Israel and would leave Lebanon defenseless. اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ لیبنان ڈیفینس لیس ہو جائے گا اسرائیل کے سامنے، اور یہ سارا جو فیصلہ ہے یہ صرف اسرائیل اور امریکن مفاد کے اندر ہے، اس میں لیبنان کو کوئی مفاد نہیں اور اس میں ریجن کا کوئی مفاد نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ اس میں اسرائیل اور امریکہ کو ایک اور بھی مسئلہ ہے حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے لیے، کیونکہ جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا تو حزب اللہ نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اٹیک کریں گے، ٹھیک ہے نا، اگر امریکہ نے انٹرونشن کی تو پھر ہم اٹیک کر دیں گے. تو اس لیے اب ایران پر اٹیک کرنے کے لیے حزب اللہ کو ڈسارم کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ حزب اللہ بھی جنگ میں شریک ہو جائے گی اور وہ اسرائیل کے اوپر حملے شروع کر دے گی. تو اس لیے بھی ایران پر حملہ کرنے کے لیے بھی ڈسارم کرنا حزب اللہ کو ضروری ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.